अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का आज अहम तरीन मुकदमे में हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन पेमरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी और एजाजुल हक पर शदीद भरमी का इजहार। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इलेक्शन कमीशन, MQM पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग और एजाजुल हक की नजरसानी दरख्वास्तें भी खारिज कर दी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी करते हुए लिखा कि साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने अपने बयान हल्फी में जिस शख्स पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं, अगर हुकूमत कमीशन तश्कील देती है तो अबसार आलम इस कमीशन में पेश होकर बयान देंगे। हुक्मनामे के मुताबिक हुकूमत की 3 रुकनी कमेटी मौसर नहीं है। अदालत के इस सवाल पर कि कमेटी किसको तलब कर सकती है, इसका अदालत को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। अदालती हुक्मनामे में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कमीशन तश्कील देने की तजवीज देंगे। अटॉर्नी जनरल को कमीशन के कयाम के लिए वफाकी हुकूमत को तजवीज देने के लिए वक्त फराहम करते हैं। हुकूमत अगर रजामंद हुई तो कमीशन बनाकर नोटिफिकेशन पेश करे। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत फैसला तस्लीम करती है और अमल दरामद के लिए तैयार है। हुक्मनामे के मुताबिक हमने चेयरमैन पेमरा से पूछा नजरसानी दायर करने का फैसला किसका था, तो चेयरमैन पेमरा ने मुतजाद जवाबात दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के दौरान हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार देते हुए मुतअद्दिद सवालात उठाए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किस कानून के तहत बनी, कमेटी की कानूनी हैसियत क्या है, कमेटी बनाकर सिर्फ रिपोर्ट्स आती रहेंगी, होना कुछ भी नहीं। हुकूमती कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। अदालत जानना चाहती है कि फैजाबाद धरने का मास्टर माइंड कौन था। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप समेत सब कह रहे हैं कि फैजाबाद धरना फैसला ठीक है। क्या हुकूमती कमेटी ने जो TORs बनाए हैं उनमें सब जिम्मेदारान से हिसाब लिया जाएगा? कमेटी के TOR से तो लगता है कि आपने सबको बरी कर दिया। हुकूमत चाहती है सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। चीफ जस्टिस ने भरमी का इजहार करते हुए कहा कि अरबों का नुकसान हुआ मगर हुकूमत को परवाह ही नहीं। कमेटी की रिपोर्ट का क्या होगा? क्या रिपोर्ट काबीना में पेश होगी? अदालत ने अटॉर्नी जनरल पर वाज़ेह कर दिया कि अदालत कमेटी रिपोर्ट का जायजा नहीं लेगी। अदालत आपका काम क्यों करे? फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कराना हुकूमत वक्त का काम है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि हुकूमती कमेटी काबिल कबूल नहीं है। अदालत इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से खुश नहीं है। हुकूमत की बनाई गई कमेटी गैर कानूनी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल पर यह भी वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट यह करार देगी कि हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में कुछ नहीं किया। 6 फरवरी 2019 से आज तक फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस तरह तो यहां हर कोई कहेगा कि मैं जो भी करूं मुझे कोई पूछ नहीं सकता। हुकूमत सीधा सादा कह दे कि हम काम नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अदालत से इस्तदा की कि हुकूमत ने कमेटी सिर्फ तहकीकात के लिए बनाई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट की साख सिफारिशात देगी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। कागज के एक टुकड़े से मुल्क नहीं चलाया जा सकता। हमें बताएं कौन से रूल्स ऑफ बिजनेस और किस कानून के तहत कमेटी बनाई गई। जिस तरह हुकूमत मामला चलाना चाह रही है ऐसे नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत हुकूमत पर भरम होते हुए रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा। बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और वो वापस लौट गया। क्या हुकूमत ने कनेडियन हुकूमत से राब्ता किया था? क्या लोग कनाडा से यहां आकर धरने दें? कोई नहीं पूछेगा। क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर इस तरह धरने दे सकते हैं? पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, चाहे जो करो। कभी दुबई चले जाओ, कभी दूसरे मुल्क, किसी को इस मुल्क की परवाह नहीं है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमात दी जाएंगी? क्या कनाडा से आए इस शख्स ने अपने टिकट की अदायगी खुद की थी? फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत के दौरान अदालत ने यह सवाल भी पूछा कि क्या हुकूमत वाकई फैजाबाद धरने के फैसले पर अमल करना चाहती है? कौन सा कानून कहता है कि नजरसानी दायर हो जाए तो फैसले पर अमल नहीं होगा? चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा ने शदीद भरमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं है। बच्चों से पूछें तो वो भी आपसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने हुकूमत को तंबीह करते हुए यह भी कहा कि हुकूमत माजी से सीख कर ऐसे इकदामात उठाए कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो। जब कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी तो लोग सबक सीखेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आइन पर अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती कमीशन की तहकीकात शफाफ होनी चाहिए। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पेमरा की भी खूब सरजनिश की। अदालत ने चेयरमैन पेमरा से पूछा कि आपने नजरसानी की दरख्वास्त किसके कहने पर दायर की?
चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि ये पेमरा का अपना फैसला था। चीफ जस्टिस ने पूछा कि फिर वो तहरीरी फैसला दिखा दीजिए। जवाब दिया गया कि जबानी फैसला था। अदालत ने पेमरा के कानून का हवाला देते हुए कहा कि कानून के मुताबिक पेमरा जबानी कोई फैसला नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पेमरा को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर नजरसानी का तहरीरी फैसला नहीं हुआ तो आपकी नजरसानी की दरख्वास्त वजूद ही नहीं रखती। नजरसानी दरख्वास्त पर देखें, ये आपके दस्तखत हैं। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर भी भरम होते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिम्मेदारान के नाम के साथ हाफिज का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि आप एक आईनी इदारे में इन्हें हाफिज क्यों कह रहे हैं? आप लोगों से मुसावी सलूक नहीं करते। आपने अमल दरामद रिपोर्ट में जो कुछ लिखा वो फैसले से पहले का है। हमारे फैसले के बाद क्या इकदाम उठाए वो बताइए। आजकल वकालत काम और लफ्जी ज्यादा हो रही है, अल्फाजी। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को आने वाली फंडिंग की तफसील में एक भी राउंड फिगर नहीं। जाहिर होता है ये फंड्स बैरून मुल्क से ही आते रहे, जो करेंसी तब्दील करके एक भी राउंड फिगर नहीं बना। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत से अर्ज की कि अगर कोई 1820 रुपए देना चाहता है तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि पूरे 1800 दो। अगर वक्त दिया जाए तो हम इसका जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ऐसा लगता है कि आप टीएलपी की वकालत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की टीएलपी से मुतल्लिक रिपोर्ट किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश है? आप अपने इदारे की बजाय किसी और की वकालत कर रहे हैं। टीएलपी ने तो 33% आमदन का जरिया ही नहीं बताया। चीफ जस्टिस ने मजीद भरमी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी तश्कील देकर अदालत को धोखा देने की कोशिश की और अगर हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें तो आपको अच्छा लगेगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने अर्ज की कि इलेक्शन कमीशन का इदारा मुल्क के साथ मुखलिस है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बाकायदा सिस्टम के तहत इदारे तबाह किए जाएं तो कोई मुल्क से क्या मुखलिस होगा? जिनकी तहकीकात होना थी उनकी वकालत इलेक्शन कमीशन के वकील कर रहे हैं। नाज़रीन, तवील तरीन समाअत के बाद अदालत ने वजारत दिफा, इंटेलिजेंस ब्यूरो और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें खारिज करते हुए असल जिम्मेदारों के तयन का फैसला किया है। अहम तरीन मुकदमे में अहम तरीन रिमार्क्स के बाद यह जानना भी इंतहाई अहम है कि उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और तहरीक लब्बैक की क़यादत के दरमियान होने वाले मुआहिदे को हुकूमती सरेंडर करार दिया गया। सही करार दिया गया या आज भी पीएमएलएन खड़ी है उस माहिदे पे? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। सर, आज फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ये मुआहिदा सबके पास ही है, यहां पड़ा हुआ है, इस पे आपके भी दस्तखत है। डू यू स्टिल स्टैंड बाय इट? देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक खेल था जो उस वक्त खेला गया और ये मुआहिदा उस वक्त करने की जरूरत पड़ी कि जब मेरे पास इतलात आनी शुरू हुई कि कुछ इलाकों में बरेलवी और देवबंदी फसादात शुरू हो रहे हैं और ये एक ऐसी खतरनाक आग थी उस वक्त जो लगाई गई थी। आप देखिए कि हमारे देहात में, शहरों में, मोहल्लों में देवबंदी और बरेलवी मसलक की मसाजिद आमने सामने हैं, मदारस आमने सामने हैं। खुदा न खास्ता ये मसलकी जंग फैल जाती या बन जाती तो पाकिस्तान का जो नक्शा है वो लबनान से भी खतरनाक बन जाना था। तो उस मौके पर मैंने जो उस वक्त की लीडरशिप थी, हमारी पॉलिटिकल भी और जो सिक्योरिटी की थी, उन सबको कहा कि ये वी कैन नॉट लेट इट गो ऑन लाइक दिस, तो इट हैज टू बी वाउंड अप, वरना ये एक ऐसी सूरत हाल बन जाएगी इससे कोई काबू नहीं कर सकेगा। तो फिर बिलाखिर हमें ये बताया गया कि जी वो इस शर्त के ऊपर रजामंद हैं कि अगर वफाकी वजीर कानून जो हैं जाहिद हामिद साहब इस्तीफ़ा दे दें तो फिर वो ये कॉल ऑफ कर लेंगे। तो शायद खाकान अब्बासी साहब और मैं भी हम इस हक में नहीं थे कि बिला वजह उनको हम मजबूर करें कि वो इस्तीफ़ा दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि वन मस्ट गिव क्रेडिट टू जाहिद हामिद साहब कि जब उनको ये सिचुएशन एक्सप्लेन की गई कि एक उनके इस्तीफे से हम एक बहुत बड़े तबाही से बच सकते हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल हमें नजर आ रही है, खुदा ना खास्ता ये आग थोड़ी सी फैल जाती तो ये लार्ज स्केल पे आती तो बहुत ही तबाही होनी थी। तो उस वक्त फिर ये किया गया और इसके नतीजे में फिर उन्होंने यहाँ से धरना उठाने का ऐलान किया और हम इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने में कामयाब हो गए। एहसन इकबाल, आपने सेक्रेटेरियन वल्नरेबिलिटीज का जिक्र किया, कुछ सियासी अवामिल भी इसके पीछे होंगे, मकासद पीछे होंगे, मगर ये जो आपने बड़ी जाती कीमत अदा की है इसकी, आपकी जान को भी, यू वर अटैक्ड, यू वर शॉट एट। पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो क्या इसके अलावा कोई और चारा नहीं था
نہیں، اس وقت کوئی نہیں تھا. دیکھیے اس وقت سچویشن اتنی پھیل گئی تھی اور ایکسپلوسو ہو گئی تھی. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ایل پی کے کارکنان اس وقت کچھ لوگوں کے گھروں پہ اس طرح حملے کر رہے تھے جیسے آپ نے کہیں تحریک آزادی میں گھروں پہ حملے ہوتے سنے، یا ابھی بھی کئی ممالک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ مکمل سول بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور مذہبی فسادات بھڑک اٹھتے ہیں. تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پہ کس طرح حملہ کیا گیا، لاہور میں ہمارے ایم پی ایس کے گھروں پہ کس طرح حملہ کیا گیا، میرے خود نارووال کے گھر پہ جتھوں کے ساتھ حملہ کیا گیا. پھر میں نے تو ایک سروائیو کی اسیسینیشن کیمپین. تو وہ صورتحال یقیناً بہت خطرناک ہو گئی تھی. لیکن یہ جو ایک مذہبی کارڈ کھیلا گیا، اس کے پیچھے اس وقت جو آپریشن تھا ہماری حکومت ٹاپل کرنے کا، وہی کار فرما تھا سارا جو عمل ہے. اور اس کا مقصد قطعاً کوئی تحریک ختم نبوت سے تعلق نہیں تھا. وہ ساری کی ساری تحریک ختم حکومت تھی کہ حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ سیاہیاں پھینکی گئیں، جوتے پھینکے گئے، نشانہ بنایا گیا لیڈروں کو. تو وہ سارا ایک عمل تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو خدا نہ خواستہ ایک توہین رسالت کا مرتکب جماعت کے طور پہ پورٹرے کیا جائے. اس وقت استعفے لیے جانے لگے. مگر احسن اقبال صاحب، جب یہ کلمنیٹ ہو رہا تھا، ایونچولی ادھر تک آ گیا، گو کہ آپ نے، میرے پاس میں ہیڈ لائنز نکال رہی تھی، ایک ٹائم پہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ تو فقط 3 گھنٹے کا کام ہے، اگر ہم لوگوں نے ان سے نمٹنا ہو ہم 3 گھنٹے میں صفایا کر سکتے ہیں. اس وقت پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب اور میری بھی یہ رائے تھی کہ جنرل فیض صاحب کو اس پہ نہیں دستخط کرنے چاہیے. اس سے فوج کے ادارے کی اس قسم کے معاملے میں کسی قسم کی جو انوالومنٹ ہے وہ ادارے کے لیے بھی ٹھیک نہیں، خود ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں. لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو دوسرا فریق ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے دستخط کے بغیر ان کے لیے یہ معاہدہ قابل قبول نہیں ہے. وزن ان کے دستخط سے آنا تھا دوسرے فریق کے لیے. تو لہذا Did you know at that time؟ یہ تو اب کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن ہو تو اس میں باتیں پتہ چلیں گی، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تب پتا تھا مگر آپ کو؟ دیکھیے بالکل اس وقت یہ اندازہ تھا کہ یہ جو سارا عمل ہے یہ اس کھیل کا حصہ ہے جس کے تحت نواز شریف صاحب نااہل کیے گئے. یہ اس کھیل کا حصہ ہے جس کے تحت ہمیں 2018 کے الیکشن میں ہروایا گیا. یہ اس کھیل کا حصہ ہے جس کے تحت عمران خان صاحب کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا. تو یہ ایک پورا وہی جو آپریشن تھا ٹو گیٹ ریڈ آف نواز شریف اینڈ ٹو برنگ ان عمران خان، یہ اس کا سارا حصہ تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس وقت خبریں بھی شائع ہوئی تھیں کہ یہ طاہر القادری صاحب، عمران خان صاحب اور کچھ لوگوں کی لندن میں اس وقت ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں چودھری سرور صاحب کا بھی نام آیا تھا. تو یہ ساری چیزیں تو اس وقت اوپن سیکرٹ تھیں. دیر بیٹھیں گے. آپ نے تو مشاورت کی تھی بڑے میاں صاحب سے کہ یہ سگنیٹری بن رہے ہیں گارنٹر؟ نہیں، اس وقت تو پرائم منسٹر کے ساتھ میں نے مشاورت کی. عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، بٹ نواز شریف صاحب نے بھی سوال تب پوچھے تھے. میں اور ہیڈ لائنز نکال رہی تھی. امیجن کریں دا سائیکل وی گو ان. تب آپ کو یہ ڈیٹ ہے آپ کی 29 نومبر 2017 کی. نواز شریف صاحب تو وہی سوال پوچھ رہے تھے جو آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پوچھ رہے ہیں. ہو از بیہائنڈ دا فیض آباد دھرنا؟ ہو سیٹل دا ٹرمز آف اکارڈ؟ آج چیف جسٹس سے پوچھ رہے ہیں ماسٹر مائنڈ کون تھا. تو آپ نے ان کے ساتھ آپ نے کہا تھا میں 1-on-1 اکیلے مل کے آپ کو بریف کروں گا، بتاؤں گا. کیا بتایا تھا آپ نے ان کو؟ نہیں دیکھیے، نہیں وہ تو جو 1-on-1 پہ ٹی وی پہ بات کرنے والی تو نہیں نا. اگر ریٹروسپیکٹو بھی تو بتا سکتے ہیں نا سر. آج ملک کی سب سے بڑی عدالت یہ خدشہ ظاہر کر رہی ہے کہ کل ایک امپورٹ کر کے آدمی بلایا گیا آپ کی حکومت کو ہٹانے کے لیے، تو کل کو پھر کوئی اور امپورٹ کر کے آ جائے گا. چاہیے. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کارروائی کی ہے بہت اچھا ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں سیٹل کرنا چاہیے تاکہ یہ مستقبل میں ریپیٹ نہ ہو. یہ ملک کے لیے بہت کانسیکوینسز ہوتے ہیں. دیکھیے آپ یہ چیزیں جب انٹروڈیوس کر دیتے ہیں تو ان کے اثرات پھر کئی سالوں تک بھگتنے پڑتے ہیں. مگر آپ نے بھی کوئی حلف نامہ ایفیڈیوٹ نہیں دیا. شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا تھا کہ مجھے عدالت بلائے گی تو بتاؤں گا. افسار عالم نے دے دیا ہے، نہ آپ نے دیا نہ سابق وزیر اعظم. لیکن اگر عدالت بلاتی تو ہم ضرور جا کے بتاتے جو کچھ ہمارے معلومات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ چیز انہوں نے نوٹس لی ہے بہت اچھی بات ہے. اس کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص آتے ہیں اور یہاں پر دیکھیے آ کے انہوں نے کتنا چندہ اکٹھا کیا. لوگوں کو کہا کہ آپ اس طرح ثواب ملے گا جیسے آپ کربلا کے میدان میں ہیں، اس طرح آپ کو ثواب ملے گا جیسے آپ کوئی غزوہ بدر و حنین کر رہے ہیں. اور عورتوں نے اپنا زیور دے دیا اور لوگوں نے اپنی پینشنیں دے دیں، کیا کچھ لیا. اور اس کے بعد کیا بندے مروائے، ایک سیاسی تھیٹر کیا اور جا کے اپنے گھروں گھر سب جا کے بیٹھ گئے.
عمران خان صاحب پورے ہم اس آج آپریشن ان کا حصہ خطرات سے تھے. محفوظ ہیں یا آج آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان خطرات سے محفوظ ہیں, دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح سوسائٹی آگے بڑھی ہے, دیکھیے نا, سب کے لیے سبق ہیں. اگر یہ اتنا بڑا کھیل ہوا, ٹھیک ہے, اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں کسی حد تک نقصان پہنچایا گیا, لیکن حکومت تو نہیں گری نا. بعد میں الیکشن کے ذریعے دھاندلی کرنی پڑی, تو اس کے بعد جو اس کے کانسیکوینسز مذہبی طور پہ ہوئے, جو ایک انتہا پسندی پیدا کی گئی. ایک آج بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے. آپ کو پتا ہے کہ 5th لارجسٹ پارٹی ثابت ہوئی لاسٹ الیکشنز کے اندر. ہیوج چنک آف یور ووٹ بینک واز ٹیکن. آج بھی آپ کے ووٹ بینک کو ہلا کے رکھ دیا ٹی ایل پی اے نے. کراچی کے اندر دیکھ لیجئے, اٹ از اے پولیٹیکل ریالٹی جس کے بارے میں آج چیف جسٹس صاحب الیکشن کمیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے تھے کہ جناب کہاں سے رجسٹر ہوئی, کس نے رجسٹر کی, کہاں سے پیسے آئے. کبھی آپ کہتے ہیں قانون کاسمیٹک ہے, تو کبھی آپ کہتے ہیں تھوڑی سی فارن فنڈنگ ہے. یہ جو ٹی ایل پی کو 2018 میں سپورٹ کیا گیا, اس کا مقصد یہ تھا کہ پی ایم ایل این کا جو مذہبی ووٹ ہے اس کا ایک بڑا چنک بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہے, چونکہ پاکستان میں ان کی کافی اکثریت ہے. تو جو بریلوی مسلک کا پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہے اس کو کاٹا جائے اور اس میں سے حصہ ان کا نکالا جائے اور نقصان پہنچایا جائے. نتیجہ کیا ہوا کہ ٹی ایل پی کو کھڑا کر کے کہیں 20,000, کہیں 30,000, کہیں 40,000, کہیں 15,000 ووٹوں سے ہماری کوئی 20 سے 25 سیٹیں ہروا دی گئیں. آج چیف جسٹس نے بھی 3 رکنی کمیٹی جو ہے مسترد کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں, اسی کے مترادف ہے. نہ اس کے پاس پاورز ہیں, یہ بلاک اس کو سکتی ہے, یہ اس کی رپورٹ جو ہے کابینہ میں سنی جائے گی, کہ ہم آپ کے کام تو نہیں کریں گے. یہ بھی بڑا انہوں نے سرزنش کی ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کی. حکومت پاکستان کو کہا گیا ہے کہ ایک بنائے اس کے اوپر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اور اس کو ٹی او آرز بڑے تگڑے قسم کے دیے جائیں, ایک کمیشن بنائی جائے. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ جی بالکل, اور میں کہتا ہوں کہ اس کا پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی. اور آپ کس طرح کے ٹی او آرز تجویز کریں گے, گیون دیٹ یو ور ایٹ دا ہارٹ آف دس ہول ایپیسوڈ اینڈ دین یو پیڈ اے نہیں, اس میں یہ نہیں کہ یہ ساری چیزیں ایکسپلور ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, اور کس نے ان کی سرپرستی کی, کیسے ہوا, کس نے سرپرستی کی, تاکہ آئندہ سے ان چیزوں کو ہم سدباب کر سکیں. دیکھیے اب آپ دیکھیں نا کہ وہی جو 2018 میں یہ بنیاد رکھی گئی, تو آپ یہ انکوائری کمیشن کی حمایت کر رہے ہیں. اسی کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ سیالکوٹ کا سانحہ ہوا, اسی کا ایک کانسیکوینس ہے جو جڑاں والے کا ایک ہوا. ہم خود اپنے ہاتھوں سے جب ایکسٹریمسٹ فورسز کو بجاتے ہیں اور معصوم نوجوان, معصوم لوگ یہ مذہبی نعروں سے متاثر ہوتے ہیں, ان کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. اور مجھے جس شخص نے گولی ماری اس کے ذہن کو مینوپولیٹ کیا گیا, اس کے ذہن میں نفرت بھری گئی. یعنی کہ میں ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میں نعوذ باللہ کوئی نہ مذہب کا منکر ہوں, نہ میں کوئی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوں, لیکن اتنی نفرت بھر دی گئی دماغ میں کہ وہ نوجوان بھی میری جان لے کر سمجھتا تھا کہ وہ غازی علم دین بننے جا رہا ہے. میں اتنا سلام کرتا ہوں اپنے حلقے کے ووٹرز کو کہ نارووال کے لوگوں نے جس شعور کو مظاہرہ کیا, کہ میں نے پچھلا الیکشن پورا اس بنیاد پہ لڑا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار اور کینڈیڈیٹ ہمارے خلاف یہ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے تھے, ٹی ایل پی ہمارے خلاف یہ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہی تھی, اور میں ہر جلسے میں لوگوں کو حدیثوں کے ذریعے اور آیتوں کے ذریعے یہ بتاتا تھا کہ ایمان کا جج نہ پی ٹی آئی ہے نہ ٹی ایل پی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بے شک. جو انکوائری کمیٹی آپ اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں, حکومت کو بنانی چاہیے, لیکن اگر یہ نگران حکومت نہ بنائے, آپ کی حکومت بنائے گی آ کے؟ جی بالکل بنانی چاہیے, اور ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ان کا سدباب ہو. دیکھیے اس کے اور آپ پیش ہوں گے بیان دینے کے لیے؟ جی اگر مجھ سے کو پوچھا جائے گا ضرور ہوں گے, لیکن میں آپ کو بتاؤں نا, دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سوسائٹی کی ساخت کو متاثر کرتی ہیں. دیکھیں نا, اب ساروں نے اپنی ریویو پلیز واپس لے لی ہیں, وڈرا کر لی ہیں, پی ٹی آئی نے, وزارت دفاع نے, ایم کیو ایم نے, پیمرا نے. چیف جسٹس پہلے بھی پوچھ رہے تھے اتنا ڈرتے کیوں ہیں, کس بات سے ڈر ہے آپ سب کو؟ نہیں, لیکن ریویو تو جب انہوں نے واپس لے لی تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا اصل فیصلہ ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے. جی, تو یہ ریویو تو ریویو وہ یہی پوچھتے رہ گئے نا کہ ریویو کا فیصلہ آپ کا خود کا تھا یا آپ سے کسی نے کہا تھا؟ جی ہاں. تو یہاں یہ تو جنہوں نے ریویو فائل کیا تھا وہی جواب دے سکتے ہیں نا کہ کس نے ان کو مجبور کیا تھا ریویو داخل کرنے کے لیے, اور آج یکمشت سب واپس لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آج لوگوں پہ دباؤ نہیں ہے, آج لوگ فری ہیں. اگر ان پر دباؤ ہوتا تو وہ آج اس پہ پیرا دیتے کہ نہیں جی ہم نے یہ ریویو کیا اور ہم اس پہ. اور اگر آج سر جتنا بھی لوگ فری ہیں, مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک کریڈینشلز, جمہوری سند, جمہوری ساکھ جو ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی متاثر ہو رہی ہے. ابھی
ابھی آپ کے حریف سمیت آپ کے حلیف سب آپ پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جو ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو 2018 دوبارہ چاہیے. یہ چاہتے ہیں کہ 2018 دوبارہ آئے, نواز شریف صاحب کو انتخابی سیاست سے باہر کر دیا جائے, مسلم لیگ نون کو دوبارہ نشانہ بنایا جائے اور ان کے لیے راستہ صاف ہو جائے. پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کے پاناما کا ڈرامہ کیا کہ نہیں کیا؟ ایک جھوٹے کیس کے اندر ہم سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی. آج لیول پلینگ فیلڈ نہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے, نہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے, مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے, جس سے 2018 میں یہ لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی تھی. ہمیں واپس چاہیے لیول پلینگ فیلڈ کہ ہمیں ہمارا قائد واپس ملے جو آ کے انتخابی. پیپلز پارٹی بھی 2018 چاہتی ہے پھر سے. دیکھیے اس وقت ان کے جو ایک بڑا آرچ رائیول تھا مسلم لیگ نون, وہ میدان سے ڈس فنکشنل کر دیا گیا تھا, ان کے لیے تو میدان خالی تھا. تو آج اگر نواز شریف صاحب کو انصاف ملے اور نواز شریف صاحب کے خلاف جو جھوٹے مقدمے جن لوگوں نے بنائے تھے وہ کردار چلے گئے ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ ان کے ساتھ اس ناانصافی کا ازالہ ہوگا, تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون جو ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو دوبارہ لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے جو اسے 2017 میں چھین لی گئی. لیول ہے, بالکل ہے, مکمل طور پہ لیول ہے, ہر کسی کے لیے لیول ہے. تحریک انصاف کے بغیر آنے والا انتخابات جو ہیں, الیکشنز جو ہیں, آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں. دیکھیے میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے تحریک انصاف کو الیکشنوں سے باہر کیا گیا ہو یا ان پر پابندی لگی ہو. وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ بالکل الیکشن لڑنے کے لیے آزاد ہیں. But will elections be acceptable to you without PTI? Simple question, sir. No, we will welcome PTI candidates in our So they will not be acceptable to you اگر PTI نہ ہوئی تو. دیکھیے نہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو ان کا فیصلہ ہے. تو آپ الیکشن آپ کے لیے پھر بھی قابل قبول ہوں گے. الیکشن ہم لڑیں گے. پیپلز پارٹی اتنی قریب کیوں آ رہی ہے PTI کے؟ کیا اس کی وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو PTI کا ووٹر ہے نا, وہ تقریباً 70% سے زیادہ یا 70-75% ایکس پیپلز پارٹی ووٹ ہے. یہ مسلم لیگ نون کا ووٹر پی ٹی آئی میں نہیں گیا تھا. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے قریب لگ کے کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنی طرف وو کرے, چونکہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر کا میجر چانک ہے یہ پرانا پیپلز پارٹی کا ووٹر ہوتا تھا. تو اس لیے پیپلز پارٹی اس چکر میں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ووٹر کو اٹریکٹ کر سکیں اور سابق وزیر اعظم کی غیر حاضری عدم موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. So they're cashing on that. Good strategy. کہ اگر ہمیں 2/3 اکثریت بھی مل جائے تو ہم یہی چاہیں گے کہ ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کریں. نیشنل گورنمنٹ کہہ لیجیے, لیکن آپ مقصد جتنا اس کے لیے ہم براڈ بیسڈ سپورٹ لے سکیں. اپوزیشن کون ہوگی آپ کی سر؟ ہم جتنی راجہ ریاض جیسا ایک اور لے آئیں گے. نہیں, اپوزیشن بھی ہو, ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی اسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ کریں گے جیسے ہم نے 13-18 میں. ہوگی کون؟ اب یہ مجھے نہیں پتا کون ہوگی. تو نتائج نیشنل گورنمنٹ میں اگر آپ سارے اکٹھے ہی بیٹھ گئے تو نہیں, نیشنل گورنمنٹ تو میں نے نہیں کہا. مقصد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو ذرا بات اگر ختم کر دیں, جس طرح 13-18 میں جو اپوزیشن تھی, بدترین اپوزیشن تھی نا, ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں سب کو اکٹھا بٹھایا, ہم نے سی پیک کے لیے سب کو اکٹھا بٹھایا, ہم نے کراچی میں امن کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کام کیا گریٹر ایجنڈا کے لیے مخالف جماعت تھی. تو ایک براڈ بیسڈ انڈرسٹینڈنگ. دیکھیے اب ڈیموکریسی ہیز ٹو بی اس کے اندر پی ٹی آئی کو بھی دعوت دیں گے, کمپیٹیٹو کولیبریشن. اس کے اندر پی ٹی آئی کو بھی دعوت دیں گے اس کولیبریٹو جو بھی ایکسرسائز میں. انتخابات کے بعد جو بھی لوگ نمائندہ ہوں گے اس میں جو جماعتیں عوام کا مینڈیٹ لے کر آئیں گی, ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک دفعہ جتنے قومی معاملات ہیں ان کے اوپر سب کو اکٹھا کرنے کے لیے دعوت دیں. بشمول تحریک انصاف کے ساتھ پی ایم ایل این بیٹھنے کو تیار ہوگی. الیکشن کے بعد جو ان کے نمائندے ہوں گے ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے قومی معاملات کے اوپر اتفاق کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے. ویری شارٹ بریک, we're going to be right back. ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ صاحب, فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس کی آج سماعت ہوئی. آپ کی موجودہ جماعت نے اس کیس میں اپیل دائر کی تھی اور گزشتہ سماعت پر اپیلوں کو واپس لے لیا گیا. ابھی احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے واپس لیا ان سے خود ہی پوچھیے کہ کیا وجہ بنی کہ تب دائر کی اور اب واپس لے لی. آپ کی جماعت نے کیوں واپس لی اپنی اپیل؟ بس جس طرح سے اور جماعتوں نے واپس لے لی ہم نے بھی واپس لے لی. اس پہ اب ہمیں اس پہ بہت زیادہ پلیز جو ہے وہ سوالات نہ کریں, ہم آپ کے جوابات دے نہیں سکتے. تو جب جمع کرائی تھی, کیوں کرائی تھی سب کو پتا ہے, اور اب یہ واپس لے لی کہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جس طرح سے جمع کرائی تھی اسی طرح سے واپس لے لی گئی. مصطفیٰ کمال صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس کے دباؤ پر اپیل جمع کروائی تھی بیک دین؟
بس وہ 9 پارٹیاں اور ہیں نا، پہلے وہ اگر اپنا اپنا بتا دیں تو ہمیں بھی چیف جسٹس صاحب کو پتا تو ہے سب کچھ، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو سر یعنی کہ اپیل جب آپ نے واپس لے لی تو فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کو منوان تسلیم کرتے ہیں، درست ہے؟ بھائی ابھی چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کو کون تسلیم نہیں کر سکتا ہے؟ کون تسلیم نہیں کرے گا؟ کسی کا دماغ خراب ہے کہ جو وہ اس چیز پر وہ جو بھی کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات، اور ہم تو ابھی بہت چھوٹی اینٹی ہیں، ہم ابھی کس کھاتے میں اس حوالے سے؟ تو ابھی تو اور بڑے بڑے پلیئرز باقی ہیں سارے، وہ ان کو سوچنا ہے، ان کو جواب دینا ہے بہت ساری چیزوں کا. ہمارا تو بہت چھوٹا سا رول ہے، بہت کم حصہ ہے ہمارا. سر چھوٹی اینٹی بڑے بڑے کام کرتی ہے، بتائیے انکوائری کمیشن جس کا اب تقاضا کیا جا رہا ہے کہ حکومت اس کو تشکیل دے اور تگڑے ٹی او آرز بنائے، اس کو خیر مقدم کرتے ہیں آپ؟ جی، انہوں نے تو اس کمیٹی کی رپورٹس کو یہ کہا کہ انہوں نے سب کو ہی انوالو کر دیا تاکہ کوئی بھی کسی کی انوالومنٹ نہ ہو. چیف جسٹس بیسیکلی ان کی جو بڑا کلیئرلی ان کا وہ فکس کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی کون ہے، ہو از دا ماسٹر، انہوں نے لفظ یوز کیا ماسٹر مائنڈ کون ہے. تو آئی تھنک کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس کی پھر کمیٹی تو بنانی پڑے گی، اور یقیناً اس کو پھر جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کر کے اس لیول پہ جانا پڑے گا. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا پرسو کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب. اگر وہ اسی طرح سے پرسو کرتے رہیں تو پھر وہ بن جائے گی چیز، کمیٹی بھی بن جائے گی اور پتہ بھی چل جائے گی. مصطفیٰ صاحب 12 مئی کو جو کچھ ہوا، کیونکہ اسی کا حوالہ دیتے ہوئے فیض آباد دھرنا کیس میں MQM کا بھی ذکر ہے، 9 مئی تو براہ راست ایک حملہ تھا، ایک ریڈ لائن کراس ہوئی، اس کی کوئی بھی نہیں حمایت کر سکتا، لیکن دونوں واقعات کی مماثلت لوگ بھی کریٹ کرتے ہیں، موازنہ بھی کریٹ کرتے ہیں. 60 کے قریب لوگ مارے گئے، 14 وکلا زندہ جلا دیے گئے، میڈیا پہ حملہ ہوا. دیکھیں 12 مئی کا مجھے تو یہ پتا ہے کہ 12 مئی کو پوری ساری پارٹیز جو ہے وہ روڈ پر تھیں. چیف جسٹس کو ایک پارٹی ہماری پارٹی اس وقت جلسہ کر رہی تھی اسی دن، اور دوسری ساری پارٹیز 11-12 پارٹیز مل کر شہر میں ریلیز نکال کر جا کر چیف جسٹس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے جا رہے تھے. کلیش ہوا، 34 تقریباً 56-57 لوگ مرے، 60 کے قریب لوگ مرے. 34 لوگ ہمارے اس دن جو ہے وہ اس دن اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. 34 لوگ، 34 جن کے نام، ولدیت، ان کے جنازے ہم نے اٹھائے. تو جو ہے سب کے سامنے ہے، لیکن یہ یک طرفہ چیز نہیں تھی. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی وہ بہت ہی انفارچونیٹ، ہم اوائڈ کر سکتے تھے، ہم اس کو اوائڈ کر سکتے تھے، لیڈرشپ اس کو اوائڈ کر سکتی تھی. اس سے بڑا بدقسمت واقعہ ہو نہیں سکتا تھا. لیکن ہم نے اس کے بعد ان زخموں کو بھرا ہے اپنی کمیونٹیز، پختونوں کے پاس جا کر، ANP کے پاس جا کر، اور کمیونٹی. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے زخم جو ہے نا اس سے بھر گئے ہیں، اور ہم سب کو بڑی ریئلائزیشن ہے. آج کی کراچی کا ماحول پولیٹیکل پارٹیز میں بالکل ڈفرینٹ ہے. اب کوئی 12 مئی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اور سر کیونکہ کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں دیکھنا چاہتے چیف جسٹس بھی، اور یقیناً طور پہ کوئی بھی، کہ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ 12 مئی کو خون ریزی ہوئی، اس کے بعد قائد تحریک اور آپ کی جماعت پر مشکل بڑا کڑا وقت بھی آیا، کیسز بھی بنائے گئے، سول عدالتوں میں، ملٹری کورٹس میں آج 9 مئی کے کیسز چلائے جا رہے ہیں. ناٹ ڈوئنگ اینی کمپیریزنس، بالکل شاید نوعیت ہی مختلف ہے، لیکن آئندہ اس طرح کچھ نہ ہو، اس کو انشور کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں 12 مئی کو کسی نے کور کمانڈر کا گھر جا کر نہیں جلایا تھا. 12 مئی کو کسی نے جو ہے وہ جا کر GHQ پہ حملہ نہیں کیا تھا. 12 مئی کو کسی نے جا کر شہداء کی یادگاروں کو نہیں. 12 مئی کو کوئی 1965 میں انڈین جہاز گرانے والے مونومنٹ کو جا کر جو ہے وہ آگ نہیں لگا دی تھی. اس کے اوپر اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. 12 مئی کا اور جو ہے وہ 9 مئی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے میر صاحبہ، اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. میں ابھی اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. میں نے آپ کو ایونٹس بتا دیے. اگر تو کوئی آرمی کے انسٹالیشنز پہ جاتے، کور کمانڈر کو مارتے، کسی فوج کے اوپر جاتے، تو پھر آپ کہہ سکتی تھی. ساری پارٹیز روڈ پر تھیں، اور اس میں آپس میں لوگ جو ہے وہ ان پارٹیز کے درمیان کلیش ہوا ہے، اور لوگ ساری پارٹیز کے لوگ مارے گئے. اور کیونکہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے مسئلہ آ گیا ہے، آپ کے نزدیک اس فرق کو بڑے واضح طور پر ابھار کے لانا چاہیے اور گورنمنٹ کو اپیل میں جانا چاہیے؟ جی بالکل اپیل میں جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے جو موروثی حالات ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں. کیا دیکھیں، یہ تو پرسن اسپیسیفک ہمارے ادارے ہو گئے نا. آج چیف جسٹس تگڑے ہیں، بائس نہیں ہیں. پرامفیسائی لگتا تو یہی ہے کہ وہ باعث نہیں ہے، بادی النظر میں لگتا ہے کہ باعث نہیں ہے. تو آج تگڑے فیصلے ہو رہے ہیں، وہ ٹی وی پہ بھی لائیو دکھا رہے ہیں. لیکن کیا تمام ادارہ ایسے ہی ہے؟ ہم نے کیا اس سے ابھی بالکل ماضی قریب میں
3 چیف جسٹسز کی 4 چیف جسٹسز کی آپ مثال اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو ہے یہ ادارہ کہاں کھڑا ہے, کیسی کیسی جو ہے وہ ٹیلی فون کالز ہیں, چیزیں. تو یہ پرسن اسپیسیفک ہے. وہ میری تو یہی استدعا ہوگی چیف جسٹس صاحب سے بھی کہ وہ جو یہ فیصلے کر رہے ہیں تو پاکستان, انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا, انہوں نے 1 سال کے بعد چلے جانا ہے. تو کیا ادارہ جو جوڈیشری ہے وہ اس قابل ہے, اس قابل ہو گیا ہے وہ اس سارے برڈن کو اپنے اوپر لے لے؟ 123واں نمبر ہے دنیا میں رینکنگ میں. آپ کو پتا ہے کہ کوئی آج تک جو ہے وہ بڑے دہشت گردی کی کیسز جس میں سوسائڈ بومبنگ ہوئی ہے, جس کے اندر جو ہے وہ بچے مارے گئے ہیں, جس میں جو بچے شہید ہوئے ہیں, جس میں لوگ شہید ہوئے ہیں, اس طرح کی کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا اور ہو نہیں سکتا, کیونکہ پاکستان کا جو سیکیورٹی نظام ہے, کون اپنے بچوں کی جج, کون جج اپنے بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالے گا؟ تو یہ ایک ضرورت ہے, اور وہ آئین کے مطابق ہے نا. قانون میں ملٹری کورٹس کے اوپر جو ہے وہ اپیل کرنے کا حق ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے بدخواہ ہیں اور جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں اور جو فورن جو ایجنسیز ہیں جو کہ پاکستان میں تخریب کاری کراتی ہیں اپنے ایجنٹس کے ذریعے, ان کے لیے تو بڑا سائی آف ریلیف ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سول کورٹ سے جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے آج تک کبھی نہ ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہو سکیں. یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز سے بالکل ڈفرنٹ ہے یہ ڈیسیجن. اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھیں گے تو اس وقت پاکستان کی جوڈیشری اس بات کی متحمل نہیں ہے یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ والا برڈن اپنے اوپر اٹھا سکے. بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی. چھوڑا سا وقفہ, بھی رائٹ بیک. گزشتہ ماہ ڈالر کی بڑھتی قدر, اسمگلنگ کی روک تھام اور غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے شروع ہونے والا معاملہ آج بلاخیر اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے. گزشتہ ماہ حکومت پاکستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے, جس کے بعد آج سے آپریشن کا آغاز کر دیا. غیر قانونی رہائش پذیر افراد میں سب سے بڑی تعداد افغان مہاجرین کی ہے. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 95% مہاجرین کا تعلق افغانستان سے ہے, جو گزشتہ 40 سال سے پاکستان میں رہائش پذیر ہیں. یورپین یونین کے ادارہ برائے پناہ گزین کی گزشتہ سال میں ریلیز کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت رہائش پذیر افغان شہریوں کی تعداد 30 لاکھ سے زائد ہے. ان میں سے 14 لاکھ کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہے, 8.5 لاکھ ایسے ہیں جن کے پاس سٹیزن کارڈ ہے, اور 7,75,000 کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں. جبکہ اقوام متحدہ ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت کل افغان مہاجرین کی تعداد 37 لاکھ ہے. UNHCR کی جولائی کی رپورٹ کے مطابق ان میں سے صرف 13 لاکھ رجسٹرڈ ہیں, جبکہ 4 لاکھ 2 سال قبل طالبان قبضے کے بعد پاکستان آئے. اسی طرح ٹائم میگزین کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان سے غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان مہاجرین کی تعداد 17 لاکھ کے قریب ہے, جنہیں ملک بدری کا خطرہ ہے. جبکہ پاکستان کے مطابق اس وقت کل افغان مہاجرین کی تعداد 44 لاکھ ہے, جس میں سے 17,30,000 ایسے ہیں کہ جن کے پاس کوئی قانونی ڈاکیومنٹ نہیں. 50% سے زائد مہاجرین خیبر پختونخوا, 24% بلوچستان اور باقی 26% پاکستان کے دیگر علاقوں میں رہتے ہیں. افغان شہریوں کی پاکستان آمد کا سلسلہ 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے سے شروع ہوا. اس جنگ کے ایک طرف سوویت یونین اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف افغانستان تھے, تو دوسری جانب افغان مجاہدین کو امریکہ, عرب دنیا, پاکستان سمیت تقریباً پوری دنیا کی حمایت حاصل تھی. افغان مجاہدین کو امریکہ بلا کر ملاقاتیں بھی کی گئیں, انہیں اسلحہ بھی دیا گیا اور تمام مالی مدد بھی فراہم کی گئی. ٹریننگ کے لیے کیمپس بنا کر دیے گئے. امریکی صدر رونلڈ ریگن نے 1983 میں اپنے صدر دفتر, جسے اوول آفس کہا جاتا ہے, اس میں ملاقات بھی کی اور سوویت یونین کے خلاف لڑنے والے جنگجوؤں کی حمایت بھی کی اور تعریف بھی. Let there be no mistake about it. The withdrawal of Soviet forces is the key to resolving the Afghan crisis. On behalf of the American people, I salute Chairman Khalid, his delegation, and the people of Afghanistan themselves. The Afghans, like the Poles, wish nothing more, as you've just been so eloquently told, than to live their lives in peace, practice their religion in freedom, and to exercise their right to self-determination. I have spoken on occasion of the presence of unsung heroes in American life. Today we recognize a nation of unsung heroes whose courageous struggle is one of the epics of our time. We have a human responsibility to the Afghan refugees. The United States has given generous support to the UN's refugee effort, and I'm pleased to announce today an additional commitment of $21.3 million worth of food. This contribution will bring the total U.S. support for the refugees to over $200 million in the past
2 years. तबाह बर्बाद करके रख दिया। 5 लाख से 20 लाख के दरमियान अफगान शहरी हलाक हुए और लाखों अफगान शहरी मुहाजिरीन की सूरत में पाकिस्तान आने शुरू हो गए। पाकिस्तान में कायम इन मुहाजिरीन कैंप्स में अमरीकी सेनेटर के साथ साथ अमरीका के उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और वेटरन यूएस पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्पिगनियव ब्रिजिंस्की ने भी दौरा किया। स्पिगनियव ब्रिजिंस्की वही शख्स है कि जिसने द ग्रैंड चेस बोर्ड समेत दर्जन भर से जायद किताबें लिखी, जबकि उनकी किताब पावर एंड प्रिंसिपल बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सोवियत अफगान जंग के दौरान अमरीका के किरदार को सामने लाती है। मुहाजिरीन के लिए इब्तदा में पेशावर, कबायली इलाकों और बलोचिस्तान में मुहाजिर कैंप बनाए गए। एक तरफ पाकिस्तान में मुहाजिरीन की आमद हो रही थी तो दूसरी जानिब सोवियत फौजें अफगानिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही थी। लेकिन फिर 15 फरवरी 1999 को अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन का इनखला शुरू हुआ तो अमरीका समेत पूरी दुनिया अफगानिस्तान मामले और हालात से बेनियाज हो गई। मच लाइक व्हाट्स हैपनिंग टुडे। चूंकि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की हमायत याफ्ता हुकूमत मुजाहिदीन के साथ लड़ रही थी तो जैसे ही सोवियत फोर्सेस का इनखला हुआ तो कोई इस खला को पुर करने वाला नहीं था, जिसके पेश नजर अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई। 3 अदवार के दौरान जारी रहने वाली ये खाना जंगी 15 फरवरी 1999 से 27 अप्रैल 1992 के दौरान जारी रही। इस दौरान तकरीबन 14,000 अफगान शहरी मारे गए। इस खाना जंगी का इख्तिताम पेशावर मुआहिदे पर हुआ। गुलबदीन हिकमतयार, बुरहानुद्दीन रब्बानी, अहमद शाह मसूद समेत मुतअद्दिद अफगान मुजाहिदीन ने पेशावर मुआहिदे पर दस्तखत किए। ये मुआहिदा ज्यादा देर तक कायम न रह सका और इस दौरान अफगान सदर मोहम्मद नजीबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई जारी रही और ताकत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ग्रोहों में सिविल जंग भी जारी रही। दूसरी खाना जंगी 28 अप्रैल 1992 से 27 सितंबर 1996 के दरमियान जारी रही और इसका आगाज उस वक्त हुआ जब सदर नजीबुल्लाह को हटाने के लिए अमारात इस्लामी अफगानिस्तान ने काबुल पर कब्जे के लिए लड़ाई शुरू की। मुल्ला उमर की सरबराही में अफगान तालिबान ने कंदहार, हेरात, जलालाबाद और दीगर अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन शुमाली अफगानिस्तान पर वो अपना कब्जा न कर सके और इसकी वजह अहमद शाह मसूद की सरबराही में लड़ने वाले ये जंगजू थे कि जिन्हें दुनिया शुमाली इत्तेहाद के नाम से जानती है। दूसरी सिविल वॉर इतनी खूनी थी कि काबुल शहर की आबादी एक टुकड़कर 5 लाख रह गई। ये इतनी खूनी लड़ाई थी कि महज 1 माह में 5 लाख अफगान शहरियों ने काबुल छोड़ दिया। माहिरीन के मुताबिक दूसरी खाना जंगी आज दिन तक अफगानिस्तान की सियासत और सोसाइटी पर असरअंदाज हो रही है। इसी खाना जंगी के दौरान अफगान तालिबान ने तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया। शरीयत का निफाज करते हुए सदर नजीबुल्लाह और उनके भाई को सरेआम फांसी दी गई और यहाँ से वो दौर शुरू हुआ कि जिसने बाद में पूरे खित्ते बिलखसूस पाकिस्तान को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और जिसके असरात हम आज दिन तक भुगत रहे हैं। दूसरी सिविल वॉर का इख्तिताम काबुल पर तालिबान कब्जे से हुआ। 27 सितंबर 1996 को अफगानिस्तान इस्लामी अमारात का ऐलान कर दिया गया। 1996 से 7 अक्टूबर 2001 के दौरान तीसरी खाना जंगी जारी रही। ये पहली 2 सिविल वॉर से ज्यादा खूनी तो नहीं थी, लेकिन इसने पाकिस्तान पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए, क्योंकि सोवियत अफगान जंग के दौरान जो लोग पाकिस्तानी इलाकों से अफगानिस्तान जिहाद के गर्ज से गए थे, उन्होंने वापसी पर पाकिस्तान के कबायली इलाकों में शरीयत के निफाज की मांग शुरू कर दी। इसी तरह अफगानिस्तान में दूसरे ममालिक बिलखसूस अरब दुनिया से आए जंगजुओं ने अपना असर और रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया और इन्हीं में से एक ओसामा बिन लादेन भी थे। यहाँ ये दिलचस्प बात है कि वही अफगान मुजाहिदीन जिन्हें ओवल ऑफिस में बुलाकर सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ने पर हीरोज करार दिया गया था, उन्होंने जब पूरे काबुल पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। हालांकि इस हमले में कोई भी अफगान शहरी शामिल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, क्योंकि अमेरिका का यह मानना था कि हमले के पीछे अलकायदा और ओसामा बिन लादेन है और अफगान तालिबान चूंकि उन्हें अमेरिका के हवाले नहीं कर रहा तो लाजमी है कि उन्हें अफगानिस्तान में ही निशाना बनाया जाए। अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश जूनियर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए कहा, ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, जिसके जवाब में उस वक्त के फौजी आमिर और सदर परवेज मुशर्रफ ने इस पराई जंग में शमूलियत इख्तियार करके पाकिस्तान को उस आग में झोंक दिया जिसने हजारों पाकिस्तानियों की जान ले ली। Now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Either you're with us or you're with the enemy. There's no in between. You're either with us or you're with the enemy. That's clear. I will continue to make that clear. 7 अक्टूबर 2001 को फिजाई बमबारी शुरू कर दी गई। 2 माह तक लगातार बमबारी करने के बाद नेटो और इत्तेहादी फोर्सेस ने जमीनी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। अमरीकी हमले के बाद अफगान मुहाजिरीन का दूसरा इनखला शुरू हुआ और लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान आमद हुई। 1980 से आज तक पाकिस्तान ने इन मुहाजिरीन को अपना मेहमान बनाकर रखा। इस दौरान लाखों अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान आए, यहाँ पर उनकी शादियां हुई, उनके बच्चे हुए, उन्होंने कारोबार किया, लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि इनकी कीमत पाकिस्तान ने अदा की।
دہشت گردی کے خلاف جنگ نے پاکستان کو دہشت گردی کی آگ میں جھونک دیا. ہمارے 80,000 پاکستانی شہید ہوئے, اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. مگر اس تمام کے باوجود پاکستان کو زیادہ مسائل کا سامنا حالیہ سالوں میں اس وقت کرنا پڑا جب 2 سال قبل امریکی فورسز کے انخلا کے بعد افغانستان پر طالبان نے ایک بار پھر قبضہ کر لیا. چونکہ پوری دنیا نے طالبان حکومت پر پابندیاں عائد کر رکھی تھیں تو ڈالرز کی کمی کو پاکستان سے پورا کیا جانے لگا. ساتھ ہی جیسے ہی افغان حکومت نے پاکستانی کرنسی پر پابندی عائد کی تو افغانستان میں ڈالرز کی مانگ بڑھ گئی, کیونکہ تمام کاروبار ڈالرز میں ہونے لگا. پاکستان سے ڈالر اسمگل ہو کر افغانستان جانے شروع ہو گئے اور اس کے پیچھے افغان شہریوں کا ایک نیٹ ورک تھا جو کام کر رہا تھا. پشاور اور دیگر شہروں میں افغان شہری ڈالر خریدتے اور افغانستان بھیجتے تھے. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان سے یومیہ 50 لاکھ ڈالر افغانستان اسمگل ہو رہے تھے, جبکہ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ڈالرز کی اسی اسمگلنگ نے پاکستان روپے کو ڈالر کے مقابلے میں اتنا کمزور کر دیا کہ اوپن مارکیٹ میں $1 335 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اور یوں پاکستانی معیشت بالکل تباہی کے دہانے تک آن پہنچی. چونکہ اس ڈالر اسمگلنگ کے پیچھے افغان شہری بھی ملوث تھے تو ریاست نے فیصلہ کیا کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر نہ کیا گیا تو پاکستانی معیشت بالکل کریش کر جائے گی. اور پھر گزشتہ ماہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا گیا اور آج کی ڈیڈ لائن دی گئی.